اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. یہ 7 آیات کون سی ہیں جنہیں انسان بار بار پڑھتا ہے؟ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے بغیر کسی بھی شخص کی نماز نامکمل ہے. سورہ فاتحہ کا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ نے اسے قرآن عظیم کے الگ ذکر کیا ہے تو یہ قرآن کا حصہ، لیکن آیت کے اوپر اگر غور کریں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں. یہ علیحدہ سے تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کا حصہ ہوتے ہوئے جس طرح جبریل فرشتوں میں شامل ہے، لیکن قرآن کی کئی ایک آیات دلیل ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں الگ سے روح الامین سے مراد جبرائیل امین ہیں جن کا اللہ نے فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے. اور یہ الگ ذکر کرنے کا مقصد کسی چیز کی فضیلت کو واضح کرنا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت سکھلاؤں لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل، نہ تو ایسی سورت کبھی تورات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، نہ اس قرآن میں یعنی فرقان میں اور نہ زبور میں، چاروں کتابوں کا نام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2875 نمبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھلاؤں جو ان چاروں کتابوں میں کبھی نازل نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے مثل کوئی اور صورت ہے، جو فضیلت، مرتبہ، عظمت، مقام اس صورت کا رب کی بارگاہ میں ہے، رب کی نظر میں ہے، وہ اور کسی آیت کا نہیں ہے. اگرچہ آیت الکرسی اپنا ایک شان و مقام رکھتی ہے، لیکن جو فاتحہ ہے، دیکھیے ام الکتاب ہے. قرآن کے پہلے صفحے پہ کوئی کافر مسلمان ہوگا، کتاب کو کھولے گا، سب سے پہلے صفحے پہ اسے قرآن کا مقدمہ دکھائی دے گا. 7 آیتیں ہیں، رب کی توحید کا خلاصہ ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں
اسے الگ سے تذکرہ کیا، اس کا قرآن کا حصہ ہے، لیکن جو شان اور مقام ہے قرآن کی باقی تمام صورتوں سے جدا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، سکھلائیے، بالکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ادب، علم سکھایا جا رہا ہو اور آگے سے انسان کہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا اللہ کے پیغمبر سکھلائیے، کیوں نہیں، نعم یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر، ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے دکھایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فقرأ ام القرآن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، یعنی یہ جو سورت تم نے تلاوت کی ہے، یہی سورت وہی مطلوب سورت تھی جو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا، یہی وہ سورت ہے، نہ تورات میں اس کے مثل کوئی سورت ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور آیت کو ذہن میں رکھیے، آخر ایسا کیا ہے اس سورت میں؟ نماز ہمارے شب و روز میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، 17 رکعات ہیں فرض کے، 17 رکعتیں فرائض ہیں، اور ان فرائض میں یہ سورت انسان ہر دفعہ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ آخر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، زبان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز میں ایک انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریفات صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ اللہ اسے جواب دیتے ہیں، بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ اسے جواب دے رہے ہیں، اگرچہ اس کا جواب رب کا جواب انسان سن نہیں رہا، رب کے سامنے کھڑا ہے۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے، اس کی ساری گفت و شنید گویا وہ رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، سرگوشی کی ہے اس نے یہ کلمات نکالے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن 7 آسمانوں سے بلند اپنے عرش پہ مالک نے یہ کلمات سنے اور جواب دیا، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ بندہ آگے چلتا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میں کئی بار یہ فرق آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ رحمان کی صفت انسان رحمان نہیں ہو سکتا کبھی، رحمان کی صفت صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ بندہ عبد الرحمن بن سکتا ہے،
لیکن رحمان نہیں بن سکتا۔ رحمان کی صفت، رب کی وہ صفت ہے جو جو اس کا کفر کرنے والے لوگ ہیں، کفار پہ بھی اللہ رحمان ہے۔ یہی وجہ ہے رزق دیتا ہے۔ ایک ہندو اپنے مندر میں جا کے بال گنیش کی مورتی کے آگے وہ اپنی دعائیں کرتا ہے، رب اسے رزق دیتا ہے، وہ اس سے صحت مانگتا ہے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، رب اسے صحت بھی عطا کرتا ہے۔ یہی حدیث ہے نا بخاری میں کہ تکلیف دہ بات پہ صبر کرنے والا رب سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، کہ رب کے سامنے شرک ہوتا ہے، رب دیکھتا ہے، لیکن اس کی رحمان کی صفت غالب آتی ہے۔ اللہ پھر بھی لوگوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، مانگتے وہ اپنے خداؤں سے ہیں، دفن شدہ مردوں سے مانگتے ہیں، بتوں کے آگے سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، مانگتے کسی اور سے ہیں لیکن عطا اللہ کرتا ہے۔ یہ ہے رحمان کی صفت، لیکن یہ صفت اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ اگر آخرت کے اندر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، میں جو مرضی کروں، یاد رکھیے گا کہ آخرت کے دن اللہ کی جو صفت ہے وہ رحیم ہے، اور رحیم اللہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کافروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ سور میں پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اگر اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن بھی رحمان ہوگا، تو پھر کفار کے لیے یہ دن سخت تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تو کفار کو بھی معاف کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگلی آیت بتاتی ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی محنت اور کاوش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی نمبر دے دے۔ یہ بھول ہے انسان کی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ محنت کے بدلے پھل ملنے والا ہے، بغیر کاوش کے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اللہ انصاف کے ترازو رکھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو کا پلڑا نیکیوں کا بڑھ گیا وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا، کم رہ گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کا پلڑا کم رہ گیا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر یہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ محنت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ رعایتی نمبر دے کے بات نہ، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پاس نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ہے کہ انسان رشوت دے کے، پیسے دے کے بورڈ میں نمبر حاصل کر لیتا ہے، اپنے کام کروا لیتا ہے۔ رب کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، اس نے بدلہ پورا دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا۔ ایک ساری زندگی ایک شخص اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزار کے آئے اور ایک اس کا باغی بن کے آئے، رب کیسے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا؟ یہ کسی نے الٹا گیر لگا دیا ہے، بھول ہے آپ کی، غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ مالک یوم الدین، جب انسان یہ پڑھتا ہے رب اسے جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فوض الی امری، اس نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میری ایک ایک آیت پہ مجھے آسمانوں کا رب جواب دے رہا ہے،
کبھی اس کے ذہن میں یہ تصور بھی آ سکتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ میں جو نماز میں پڑھوں گا مجھے رب تعالیٰ اس کا جواب دینے والے ہیں، تو انسان کبھی یہ سوچ سکتا ہے۔ یہ حدیث طویل ہے، ایک ہی حدیث پہ میں نے نہیں رہنا، ہر ایک آیت کا جواب ہے۔ جب انسان مدد مانگتا ہے، ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہو، ہر رکعت میں یہ آیت پڑھتا ہو، اس آیت کی تلاوت سنتا ہو، نماز پڑھ کے باہر نکلے اور زبان سے کہے ادرکنی یا رسول اللہ، غوث اعظم دستگیر، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا علی مدد۔ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے جو عبادت کے لائق رب ہے، مدد بھی آپ اسی سے مانگ سکتے ہیں۔ مدد کسی اور سے مانگیں گے قرآن کے پہلے صفحے کے منکر ہو جائیں گے آپ۔ نہیں جی ایسے تو نہیں، آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، نیک بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ارے بھائی بالکل مانگی جا سکتی ہے۔ میرے سامنے کوئی شخص موجود ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میں اس سے پانی طلب کرتا ہوں۔ میرے گھر میں میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، میرا بھائی ہے، میں اس سے مدد مانگوں گا، اس سے کہوں گا مجھے پیاس لگی ہے پانی لا کے دے دے۔ لیکن اگر میری والدہ میرے والد قبر میں پہنچ چکے ہیں اور اگر میں دعا کروں امی جان بھوک لگی ہے روٹی تو پکا دیں، لوگ میری عقل پہ ماتم کریں گے۔ بغداد کے اندر دفن شدہ مردہ ہو، اگرچہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا ولی ہے، یقین نہ آئے چرچ کے اندر جا کے دیکھیے، اتوار 2 دن بعد آ رہا ہے، چرچ میں جائیے، ان کی دعاؤں کے اندر کیا وہ عیسیٰ سے مدد نہیں مانگتے؟ عیسیٰ کا توسل اور وسیلہ ڈالے بغیر کیا ان کی دعا مکمل ہوتی ہے؟ ارے عیسائیوں کا عقیدہ ہے مرے ہوئے مدد کرتے ہیں، زندہ سے مدد مانگنا اور بات ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مر جائے قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیجئے قرآن کی آیت کا انکار۔ قرآن تو کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں نہیں پتا ان کی قبر کس دن پھٹے گی، یہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، افسوس ہے، تف ہے تم پہ، تمہیں قرآن کے پہلے صفحے کی یہ آیت سمجھ میں نہ آئی۔ جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، مدد اسی سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ جواب دیتے ہیں ولی عبدی ما سال، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو یہ سوال کر رہا ہے۔ مدد مل گئی، اور جو گنگا بن کے کھڑا رہتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے رب نے جواب کاہے کا دینا ہے؟ سوچ لیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستے پہ چلنے کی بات ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہو گئی ہے؟ ہم راستہ تلاشتے ہیں، مانگتے ہیں ہدایت کا راستہ، اللہ دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔
جامعہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مغضوب سے مراد اس آیت میں یہودی ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا تھا، اور کیا کیا غضب کیے وہ قرآن کی بکھری ہوئی آیات میں موجود ہیں۔ یہی وہ قوم تھی نا جسے اللہ نے بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور ضالین سے مراد یہاں پر نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اس سے آگے سورہ فاتحہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جب یہ حدیث قدسی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، آگے سے تابعی نے سوال کیا انا کنا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ سوال وہ کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورۃ الاعراف کے اندر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو سننا ہے، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جانا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت ذہن میں رکھ کے تابعی صحابی سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کس سے کر رہا ہے؟ جس نے اللہ کے پیغمبر کے اصحاب میں سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ کیا دیا تھا؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو۔ یہ فتویٰ لکھا کا لکھا رہ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، حدیث تو ہم بھی مانتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جب یہ حدیث پیش کی جائے بخاری کی 756 نمبر کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی، جب حدیث پیش کرتے ہیں یہ دکھاؤ، یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھے اور وہ فاتحہ نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، مسئلہ ہے نا۔ اور پھر حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیث سے حدیث کو ٹکرایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امام تو بنایا اس لیے جاتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، امام بنایا اس لیے جاتا ہے، اس کی اقتدا کی جائے گی۔ جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ میں نے آیت شروع میں پڑھی، فاتحہ کا پروٹوکول وہ پروٹوکول ہے، ایسی صورت اللہ نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، ہے قرآن کا حصہ، لیکن اس کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، قرآن کی باقی صورتوں سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے لکھی گئی ہے قرآن میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام بن گیا ہے، ضعیف اور جھوٹی من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہیں، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ رکو، صبر کرو، سنو، حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، یہی حدیث کے الفاظ ہیں، لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، اس کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ جرات کرو کہ امام کا وضو مقتدیوں کے لیے کافی ہے، کر سکتے ہو جرات؟
جب ایک حدیث میں آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی. تم نے یہاں مقتدی امام کی بحث چھیڑ دی. مقتدی قرات کر رہا ہے، ہم نے خاموش رہنا ہے، قرآن کی آیت ہے. مقتدی کی طرف سے امام پڑھ رہا ہے، امام ایک ہے، پیچھے 100 مقتدی ہیں، امام نے پڑھ دیا، کافی ہو گیا، ہو گئی کافی. اسی بات پہ رہنا. پھر ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے. جب کہہ دیا نماز نہیں ہے، اس بحث میں پڑھنے کا تصور ختم ہو گیا. آیا وہ مقتدی ہے، آیا وہ امام ہے، آیا گھر میں پڑھ رہا ہے، آیا مسجد میں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہے. ارے اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. ہم تو کہتے ہیں جنازے کو اگر نماز کہتے ہو، نماز کا ایک اہم جز ہے فاتحہ. فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہے تمہارا. افسوس ہوتا ہے یہ مولوی، کرائے کے مولوی، جن کی اوقات یہ ہے میت پڑی ہو غسل دینا پڑے، صابن بچ جائے جیب میں ڈال کے بھاگ جاتے ہیں. ان کو جنازہ کس نے پڑھانا سکھانا ہے؟ ابن عباس کی حدیث بخاری میں لکھی کی لکھی رہ گئی ہے. ابن عباس نے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھ کے دکھائی. بخاری نے رہتی دنیا تک حنفیوں کو تمغہ دے دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک امام بخاری لکھ کے چلے گئے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یا تو کہو جنازہ نماز نہیں ہے. اگر جنازہ نماز ہے، نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، چاہے عید کی ہو، استسقاء کی ہو، صلاۃ خوف ہو، صلاۃ الخسوف ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. مقتدی اور امام کی بحث کو چھیڑو گے، پھر ابو داؤد کی روایت کا جواب کیا دو گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے. یہاں کیوں نہیں بحث کرتے؟ امام کا وضو مقتدی کی طرف سے کافی ہے، مقتدی سارے بغیر وضو کے آ جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ڈھکوسلے ہیں. دلیل کی دنیا میں رہنا سیکھیے. مسلم میں ابو ہریرہ کا فتویٰ لکھا ہوا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اپنی مرضی سے دین میں بات نہیں کر سکتے. صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ سیدنا علی نے کیا کہا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میرے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا جائے، آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ مجھے گرا دیا جائے، یہ بات مجھے قبول ہے، اس بات کے مقابلے میں کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں وہ بات کروں جو انہوں نے نہیں فرمائی. یہ صحابہ کا ایمان ہے. بخاری میں یہ قول ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. نہیں جی، وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی نماز میں پیچھے قرات کر رہے تھے، سلام پھیر کے اللہ کے پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا کس نے قرات کی ہے سبح اسم ربک الاعلی کی؟ صحابی نے کہا میں نے کی ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کے معاملے میں مجھ سے کوئی جھگڑ رہا ہے، مجھ سے کوئی قرآن کی قرات کھینچ رہا ہے، چھین رہا ہے. حدیث آ گئی، یہ کب تک ٹکراتے رہو گے؟ حالت یہ بنا دی ہے پیغمبر کا حکم دکھاتے ہیں، عمل مانگتے ہیں. جب عمل دکھاتے ہیں حکم مانگتے ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر جب بھی نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. جب حدیث پیش کرتے ہیں آگے سے کہتے ہیں حکم دکھاؤ نا. اللہ کے پیغمبر نے حکم کہاں دیا ہے رفع یدین کرنے کا؟ عمل سے تسلی نہیں ہوئی. تیری بدبختی ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھ کے، حدیث سن کے تو یہ کہے
حکم دکھاؤ، جس کی اللہ نے پوری عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون۔ پیغمبر کی 63 سال کی زندگی کی رب نے قسم کھائی ہے، تو اس ہستی کے بارے میں سوال کرتا ہے، عمل دیکھ کے مجھے حکم دکھاؤ۔ حکم دیکھ کے فاتحہ کا حکم دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس صحابہ بھی تو بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت میں ملتی ہے عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے۔ اب کیا کریں جی، وہ بھی تو صحابی ہیں۔ کمال ہے، اگر اس طرح بحث کو چھیڑا پھر کیا کرو گے؟ عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند کے ساتھ ہے، آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانگتے تھے، نکال دو گے قرآن سے؟ صحابی کی ذاتی فہم کو ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے آگے کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ کسی صحابی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، شریعت کسی صحابی پہ نازل نہیں ہوئی، رب نے ایک دل چنا ہے، وہ کون سا دل ہے بتائیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، جنازہ بھی نہیں ہے، مقتدی ہوں، امام ہوں، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، بھائی 17 رکعتیں فرض ہیں دن کے اندر، 17 میں 11 میں تو امام قرات کرتا ہی نہیں ہے۔ 4 ظہر کی امام نے قرات نہیں کی، تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ گنگا بن کے کھڑا ہے نماز میں؟ قرآن کی آیت تو نے پیش کی نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کی تلاوت تو ظہر میں ہو ہی نہیں رہی، عصر میں 4 رکعتوں میں تلاوت ہو ہی نہیں رہی، مغرب کی آخری 1 رکعت میں تلاوت ہو نہیں رہی، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں تلاوت ہو نہیں رہی، 11 رکعتیں تو سری ہیں، امام قرات کر نہیں رہا، تجھے کس نے فتویٰ دیا خاموشی سے ٹھہرنے کا؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ امام جب پڑھتا ہے اس کا قرآن پڑھنا مقتدی کی قرات کے برابر ہے، بس ہو گیا، امام نے پڑھ دیا، نہیں امام ہے نا، امام تو اسی لیے ہوتا ہے۔ آخری تشہد میں آپ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، پیچھے نہ پڑھا کریں۔ پھر فاتحہ سے چڑ کیوں ہے؟ جب فجر میں آتے ہیں، امام نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے ٹکرے مار کے جو فجر کی سنتے پڑھتے ہیں، اس لمحے قرآن کی آیت کہاں گئی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کدھر گئی قرآن کی آیت؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمازوں کے اندر آپ جائیے مساجد میں ذرا وزٹ کیجئے، دیکھ کے چاول چکھنے پڑتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ذائقہ کیسا ہے۔ جائیے سوال کیجئے۔ نہیں جی، وہ اگلے دن میں ایک بندے کو سن رہا تھا، کہتا اللہ کے پیغمبر کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس میں ہوا ہے نا اسراء کا واقعہ، اللہ کے پیغمبر نے امامت کرائی تھی، پیچھے سارے انبیاء موجود تھے۔ اس نے کہا جی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ تورات زبور انجیل میں تو نازل ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب انبیاء کو نہیں آتی تھی۔ جب نہیں آتی تھی تو ان کی نماز پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہابیو دسو، بڑی پتہ کی بات کی ہے نا، جہالت پہ مبنی بات ہے، بکواس کی اس نے منبر رسول پہ بیٹھ کے۔ معجزے سے قانون ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے، دریا نے راستہ دیا ہے، کیا یہ قانون ہے جب بھی دریا عبور کرنا ہو میں اپنی لاٹھی پھینکوں گا دریا راستہ دے گا؟ یار آٹا کم پڑ گیا ہے، غزوے کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر نے آٹے میں تھوک پھینکی ہے، اتنی روٹیاں پکی ہیں، سب نے کھائی ہیں، آٹا ختم نہیں ہوا، ہانڈی میں لعاب دہن پھینکا ہے، ہانڈی ختم نہیں ہوئی، سب صحابہ نے کھانا کھایا ہے، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ تھوک پھینکیں اور کہیں اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، آپ سے بڑا بیوقوف اور جاہل شخص کوئی نہیں ہے۔ ارے معجزے سے قانون ثابت نہیں ہوتا۔
معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. امامت ہوئی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے. اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھیے. یہ دینے والے حکم سیدنا ابو ہریرہ ہیں، لیکن ابو ہریرہ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ. اگر یہ فرق کی بحث کرو گے پھر امام کا وضو مقتدیوں کے لیے کافی ہے. بس یہی بات آج میرے سے تحفے میں لے جائیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.